بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، کسی شاعر نے کہا ہے اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم، آدمی کچھ بھی ہو احسان فراموش نہ ہو۔ احسان شناسی بڑی اچھی اور عمدہ صفت ہے، اور احسان فراموشی بڑی قبیح اور بری صفت ہے۔ احسان شناسی انسان کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنے محسنین اور خیر خواہوں کو پہچانے اور احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے ادا کرے۔ جیسے ہمارے والدین ہمارے محسن ہوتے ہیں، ایک استاد شاگرد کے حق میں خیر خواہ اور محسن ہوا کرتا ہے، اسی طرح مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کے خیر خواہ اور محسن ہوا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا امت کے اوپر بڑا احسان ہے اور ہم لوگ جن کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، ان میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے مختلف رشتہ دار ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، اسی طرح ہمارے علماء، ائمہ، مساجد کے مؤذنین، مبلغین، فقہاء، مفسرین، یہ سارے حضرات بھی ہمارے محسن اور خیر خواہ ہیں۔ ماں باپ کا احسان تو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر شخص کو سمجھ میں آتا ہے، یہاں تک کہ بے زبان جانور بھی اپنی ماں کو اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ اسی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ استاد ماں باپ ہی کی طرح اپنے طالب علم کا محسن اور اس پر مشفق و مہربان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ والدین اولاد کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، لیکن استاد اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے اپنے شاگردوں کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ استاد کا بھی بڑا مقام ہے۔ ایسے ہی ہمارے علماء، ائمہ، مساجد کے مؤذنین، یہ بھی ہمارے بڑے محسن اور خیر خواہ ہیں۔ نمازوں کا وقت ہو جائے، ہم لوگ اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، یک بیک مؤذن کی صدائے اللہ اکبر کانوں میں پڑتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے ہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ فجر کا موقع ہے، موسلادھار بارش جاری ہے، بجلی گل ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، راستے میں کیچڑ ہے، موسم سرد ہے، کسی کا من نہیں کرتا کہ بستر سے اٹھے اور نکل کر مسجد تک جائے، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیے اگر اذان کا وقت ہو گیا ہے تو ہماری ہی طرح مؤذن بھی ایک انسان ہے، لیکن ساری تکالیف کو برداشت کر کے وہ اکیلا مسجد پہنچے گا، مسجد کھولے گا اور وقت پر اذان دے کر لوگوں کو اٹھائے گا کہ اب یہ عبادت کا وقت ہے۔ ایسے ہی ہمارے علماء نماز کیسے پڑھی جائے، نماز پڑھانا، دوسرے بہت سارے مواقع آئیں گے، یہی ائمہ مؤذنین ہماری خدمت کے لیے ہمارا وقت تیار ہے۔ معاملہ صرف فرض نمازوں کا نہیں، بچے کی ولادت ہو، بلائیے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، بچے کے کان میں اذان اور اقامت دے، اور پھر پیدائش سے لے کر موت تک مختلف مرحلوں میں
یہی حضرات رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، انتقال کر جائے، پھر اس کی نماز جنازہ وہی پڑھائیں گے، قبر پر کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کے لیے دعا وہی کریں۔ نہ جانے کتنے ایسے افراد دنیا سے رخصت ہوئے جنہوں نے اپنی آل و اولاد کے لیے کیا قربانی نہیں دی۔ ان کا انتقال ہوا، اسی اولاد کو یہ نہیں پتا تھا کہ نماز جنازہ پڑھ کر میں اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیسے کروں۔ ڈاکٹر کے والد کا انتقال بھی اس نے کی تھی، والد نے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب تدفین سے لوگ لوٹنے لگے تو ڈاکٹر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تو میں نے کہا والد کی موت کا صدمہ ہے، اس کو تسلی دی، تو کہنے لگا اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ باپ کا انتقال ہو، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا باپ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی، مجھ پر بڑا خرچ کیا، یہاں تک کہ میں ڈاکٹر بن گیا اور آج ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں میرے والد کی قربانی کی بدولت۔ آج میرے باپ کی میت سامنے رکھی تھی، آج اس کو میری دعا کی ضرورت ہے۔ افسوس مجھے یہ نہیں معلوم تھا نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کن الفاظ کے ذریعے میں والد کو اصال ثواب کر سکوں، کن الفاظ کے ذریعے اس کی مغفرت کی دعا کر سکوں، مجھے نہیں معلوم۔ افسوس کہ میرے والد نے مجھے دنیاوی تعلیم تو دلوائی، دین کی تعلیم سے بے بہرا رکھا۔ ایسے موقع پر وہ امام مسجد جس کا اس میت سے کوئی رشتہ اور کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اسی قبر کو کشادہ کر دے، جنت کا باپ بنا دے، دوزخ کا گڑھا بننے سے محفوظ کر دے، اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے راضی ہو جا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑا محسن اور خیر خواہ کون ہے؟ بچہ بڑا ہو جائے، مکتب میں لے جا کر بیٹھا دیجیے، وہی معلم صاحب، وہی عالم اور حافظ صاحب بچے کو دین کی بنیادی تعلیم دیں گے۔ کچھ اور بڑا ہو جائے، نکاح کا موقع ہو، امام صاحب نکاح پڑھائیں، خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے، کوئی انہونی پیش آ جائے، جائیے مفتی صاحب سے پوچھ کر آئیے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، عدت کے کیا مسائل، بچوں کی کفالت کس کے ذمہ ہے، عدت خرچ کیا ہوگا۔ قاضی کے پاس چلے جائیے دارالقضا میں، اپنے مقدمات لے کر وہ فیصلہ کریں گے۔ کاروبار کرتے ہوئے کوئی بات پیش آ جائے، یہ شکل جائز ہے کہ ناجائز، سودی تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، تو جائیے پوچھیے، تو مفتیان فتویٰ دیں کہ یہ شکل درست ہے، یہ شکل جائز نہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی اور بنیادی باتیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، عام طریقے پر لوگ وہ بھی نہیں جانتے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ مطمئن رہتے، کوئی ضرورت پیش آئے تو ہے ہمارے علماء، ہمارے علماء، تو لوگ بے فکر رہتے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، ایک بندہ جا کر بڑا جانور خرید کر لاتا ہے، پھر اس کو سنبھالتا ہے، پھر اس کی قربانی کرتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اصل موقع جب قربانی کا آتا ہے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے، یہ افضل طریقہ ہے۔ امام، عالم، حافظ آ کر آپ کا جانور ذبح کرے، یہ افضل نہیں، زیادہ بہتر اور افضل یہ آپ خود اپنا جانور ذبح کریں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ ذبح کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، ان کو دعا نہیں معلوم، عقیقہ کرنا ہے، کیسے جانور ذبح کرنا ہے، کیا نیت کرنی ہے، کتنا حصہ رکھنا ہے، نہیں پتا۔ جانور گرا دینے کے بعد چھری لے کر تلاش کرتے ہیں، تو ایسی کہتے ہیں کہاں ہے امام صاحب، چھری لے کر۔ ایک جگہ ہاسپٹل میں جہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، وہاں ایک بورڈ لکھا ہوا ہے، بچے کی ولادت پر اذان دینے کے لیے اس نمبر پر آتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو نارمل بات ہے، اچھی بات ہے، نمبر لکھا ہوا ہے، نارمل سے آتا ہے، اچھی بات نہیں۔
وہیں اس کا باپ موجود ہے، وہ روزانہ 5 وقت تو اذان بھی سنتا ہے، اقامت بھی سنتا ہے، وہ خود اذان نہیں دے سکتا۔ اپنے بچے کے کان میں باپ خود اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے اور اللہ کا نام اس کے کانوں تک پہنچائے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو؟ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں انہیں نہیں پتا کہ اذان کا طریقہ کیا، کیسے اذان دے گی، کیسے نماز، کیسے اقامت کہیں گے، نماز تو دور کی بات ہے۔ ہاں کسی دن ایسا ہے کہ بھائی مسجد میں امام صاحب نہیں آئے، اب کون نماز پڑھائے؟ تو یہ ایسا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے بجلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ برسوں سے نماز پڑھنے والوں کو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو نماز کا مکمل مسنون طریقہ اس طرح یاد ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے بجائے کسی موقع پر پڑھا بھی دے تو سب کی نماز ہو جائے۔ لیکن نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، طریقہ کیا ہے، نہیں پتا۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، قدر میں مسجد میں پہنچے، سفید کرتا پاجامہ، سر پہ ٹوپی، امام صاحب نہیں ہے، مؤذن صاحب بھی کوئی عام آدمی تھے۔ مؤذن صاحب پریشان ہے، نماز کے لیے کس سے کہوں، دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، تو پورے مجمع میں سب سے معقول آدمی امامت کے لیے حاجی صاحب نظر آئے۔ تو حاجی صاحب ذرا نماز پڑھا حج کر کے بنائی، نہیں پڑھا، پڑھا لیجیے، کوئی نہیں ہے، وقت نکلا جا رہا ہے۔ بڑی محنت سماجت کے بعد ہمت کر کے حاجی صاحب مصلی پر بڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر مکمل اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھے۔ بندے کو کچھ اور یاد ہو یا نہ ہو، سورہ اخلاص یاد رکھیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد معاملہ خلاص، اور کوئی سورہ ہی آتی، تو انہوں نے ایک رکعت تو پڑھا دی، دوسری رکعت کے کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں اب کا پڑھو، تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، کچھ یاد نہیں آیا۔ اب سوچیے حج کر کے آئے، عمر گزر گئی، ایک سورت سے آگے نہیں بڑھ پاتے، سوچ رہے ہیں کیا پڑھو، کچھ دیر تک غور کیا، کچھ یاد نہیں آیا، تو پھر نماز میں ہی مؤذن کو مخاطب کر کے کہا تو پھر پہلے ہی غلط رہو، مجھے اگے مت بڑھا۔ یہ حال، آپ بتائیے کہ ہماری یہ ساری مشکلات کون حل کرتا ہے؟ ہمارے مسائل کون حل کرتا ہے؟ نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ نکاح کون پڑھاتا ہے؟ دعائیں کون کرتا ہے؟ حج عمرہ کے موقع پہ روانگی رہے، امام صاحب کو بڑا دعا کرتے رخصت کرتے، نماز جنازہ پڑھا دیں، نکاح پڑھا دیں، قرآن خوانی کر دیں، ہمارا مسائل بتا دیں۔ اللہ نے علماء کے وجود کی برکت سے ہمیں بہت ساری چیزوں سے بے فکر اور مطمئن کر دیا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہم پر جن لوگوں کا احسان ہے ان میں ایک طبقہ یہ بھی، ان کے احسان کی بدولت ہماری زندگی دین کی روشنی میں بسر ہو رہی ہے۔ ورنہ جن علاقوں میں علماء نہیں ہے، ائمہ نہیں ہے، دیکھیے وہاں کیا حال ہے، مسلمان مندروں میں جا کے گھنٹہ بجا رہے ہیں، جانوروں کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، میت پڑی رہتی ہے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوتا، دور دراز سے جا کر گاڑی کر کے کسی کو پکڑ کے لے کر آتے، بھائی ہمارے مرغے کو دفن کرنا ہے، آپ اس کو نہلا دیجیے، بتائیے کیسے اس کو نہلانا ہے، کیسے کفن پہنانا ہے، کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر علماء نہ ہوتے تو امت کے افراد اس طرح زندگی گزارتے جیسے جنگل کے جانور زندگی گزارتے ہیں، یہاں سے وہاں جنگل میں بھٹکتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ یہ علماء کا احسان ہے، جن کی کوششوں اور جن کے علموں اور جن کی قربانیوں کی بدولت ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے، عقیدہ درست رہتا ہے، اعمال مضبوط ہوتے ہیں، اور جائز ناجائز، حلال و حرام، صحیح اور غلط کا فرق ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ہم لوگ گمراہی سے بچتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے تاریکیوں میں جن کو دیکھ کر لوگ اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ فَإِذَا انْتَمَسَتِ النُّجُومُ،
اگر یہ ستارے بے نور ہو جائیں، اوشک ان تضل الہداة، تو پھر راہ چلنے والے بیراہ ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ علماء انبیاء کے وارث، انہوں نے دنیا کے کام کاج سے، کاروبار سے، ملازمت سے، دیگر دنیاوی جھمیلوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، ایک مسجد میں، ایک مدرسے میں، ایک گوشے میں بیٹھ گئے، اپنے آپ کو یکسو کر لیا خدمت دین کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کی رہنمائی کے۔ کوئی دارالفتہ میں، کوئی دارالقضا میں، کوئی مکتب میں ہے، کوئی مدرسے میں ہے، کوئی مسجد میں ہے، کوئی خانقاہ میں ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کی محنت میں ہے، کوئی تصنیف و تالیف میں ہے۔ یہ سارے لوگ ہمارے محسن ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہے، رہنما ہے، اور ان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ نے انہیں علم دین میں بڑے اعلیٰ مقام سے نوازا، اور اپنی زندگی میں انہوں نے لاکھوں لاکھ مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے، جس سے امت کی مشکلیں آسان ہوں۔ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد تو بڑے عالم تھے، وہ بھی ان کے پاس علم حاصل کرتے تھے، ان سے پوچھا، امام صاحب آپ نے زندگی میں لاکھوں لاکھ فتوے دیے، آپ کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ سے دین کی خدمت کا بڑا کام لیا، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا آپ نے کوئی فتویٰ دیا، کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا، پھر آپ کو خوشی ہونے کے بجائے افسوس ہوا، رنج ہوا؟ سوال بہت عجیب ہے، جواب اس سے زیادہ ہے۔ فرمایا ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، کچھ لوگ میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ خاتون پریگننٹ تھی، عمل سے تھی، بچے کی ولادت سے کچھ وقت پہلے اس کا انتقال ہو گیا، زندہ ہوتی تو تھوڑی دیر میں بچے کی ولادت ہو جائے، انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہوا ہے تو حکیموں اور طبیبوں کا کہنا ہے، جو ماہر خاتون ہوتی ہے، حکیم ہوتی ہے، ڈاکٹر، ان کا کہنا ہے کہ بچہ پیٹ میں زندہ ہے، گردش کر رہا ہے۔ تو ہم لوگ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کیا کریں؟ خاتون کو ایسے ہی دفن کر دیں تو بچہ بھی ساتھ میں دفن ہو جائے، یا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا، اس لیے کہ شریعت نے میت کی بے حرمتی سے منع کیا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر بچے کو چاک کرنے، بچے کو نکالنے کا فتویٰ دیا جائے پیٹ چاک کر کے تو میت کی بے حرمتی ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ میت کی بے حرمتی مت کرو، ایسے ہی دفن کر دو، تو اس معصوم بچے کا کیا قصور جو دنیا میں آنے سے پہلے قبر کے پیٹ میں چلا جائے؟ فرماتے ہیں میں نے قرآن و حدیث میں غور کیا، اور پھر میں نے ان کو یہ فتویٰ دیا کہ آپ بچے کو پہلے نکال لو، پھر اس کی والدہ کو دفن کر دو۔ اس دن سے آج تک مجھے افسوس ہے کہ میرے فتوے کے نتیجے میں ایک میت کی بے حرمتی ہو گئی۔ تو پوچھنے والے جو ان کے پاس برسوں سے علم حاصل کر رہے تھے، خود بڑے عالم ہو گئے تھے، انہوں نے کہا امام صاحب اب آپ افسوس کرنا بند کر دیجیے، اب آج سے افسوس مت کیجیے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ جس بچے کو ماں کا، اس کی مردہ والدہ کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا تھا وہ میں ہوں۔ اگر آپ اس دن یہ فتویٰ نہ دیتے تو آج میں دنیا میں نہ ہوتا، زندہ نہ ہوتا۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ کے فتوے کی بدولت لوگوں نے مجھے میری مردہ والدہ کے بطن سے نکالا، اس کے بعد ان کی تدفین کی۔ اس طرح روزانہ لاکھوں لاکھ ائمہ مساجد، علماء، مفتیان، قضات، مبلغین، محدثین، مفسرین، مؤذنین روزانہ الگ الگ شعبوں میں پوری امت کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی کوششوں کی بدولت آج دین اس شکل میں نظر آ رہا ہے، اور مسلمان جس درجے میں بھی دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ ہمارے علماء اور ائمہ کا ہم پر احسان ہے، ہر ایک پر احسان ہے۔ خود علماء پر، ان کے پہلے جو علماء ہیں ان کا بھی احسان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت اپنے محسنین کو، خیر خواہوں کو، اپنے ہمدردوں کو پہچانتی نہیں۔ غیر قوموں کو آپ دیکھیں، وہ اپنے مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں کے آگے یوں جھکتے ہیں جیسے خدا کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے مذہبی رہنماؤں کی باتیں آپ سنیے، بے سر بے پیر ہیں،
جس کا نہ سر ہے نہ پیر، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، قوم کو بھی گمراہ کرتے ہیں، لیکن گمراہی پھیلانے کا انعام ان کے ماننے والے ان کو کیا دیتے ہیں؟ سروں پر اور پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ الحمدللہ پہلے تو اللہ کا شکر ہے، بڑی تعداد ان مسلمانوں کی ہے جو علماء علماء کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ان کو تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھتا ہے، ان کو کمتر سمجھتا ہے، اسی لیے اپنے کسی بچے کو عالم حافظ نہیں بناتا، بھائی یہ کیا پڑھ لکھ کر کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے بچوں اور بچیوں کا علماء عالمات سے رشتہ کرنا گوارا نہیں کرتا، نہیں بھائی ان سے رشتہ کر کے کیا کریں، یہ تو لوگ کے ٹھیک ہے لوگ۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہیں اور کچھ نہیں کہے گا، جس کی کہیں اور نہیں چلے گی، لیکن کہاں چلے گی؟ کہتے ہیں نا جس کی کہیں نہیں چلتی اس کی مسجد میں چلتی ہوتے ہیں کچھ بیچارے، یہ عمومی صورت ہے، پورے شہر کی نہیں، پورے ملک کی، کوئی ایک مسجد ایک مدرسے ایک محلے کا مسئلہ نہیں، ایک عام آدمی جس کو دین کی بنیادی بات معلوم نہیں ہے، وہ کسی عالم کے فتوے پہ اعتراض کرتا ہے، انہوں نے ایسا فتویٰ دیا، تو ایک امام اور ایک عالم کی بات پر اعتراض کرتا ہے، انہوں نے بیان میں ایسا کہا۔ کوئی وکیل کچھ کہتے ہاں وکیل صاحب آپ نے جو کہا، آپ قانون کے جانکار۔ کوئی ڈاکٹر کچھ کہتے ایسا کرنا پڑے گا، آپریشن کرنا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جیسا آپ کا آپ کی جو رائے ہو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن کوئی عالم اور مفتی کچھ کہے تو دین سب سے ہلکا، اس کے بارے میں جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، جس کو پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم، وہ بھی اعتراض کرتا ہے، ایسے کیسے فتویٰ دے رہے ہیں، ایسے کیسے مسئلہ بیان کر دی، یہ کیوں کر دیے، نماز میں تھوڑی دیر ہو گئی، آج بہت لمبی نماز پڑھا دی، آج بہت مختصر کر دی، دعا تو بہت لمبی ہو گئی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیجا اعتراض، اعتراض کا نہ سر ہے نہ پیر۔ اچھا پھر اس بات سے انکار نہیں کہ علماء ائمہ میں کمی ہو سکتی، مؤذنین میں کوتاہی ہو سکتی، وہ بھی بشر ہے، انسان ہے، فرشتے نہیں، لیکن اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ چار لوگ بیٹھ کر غیبت کریں، اعتراض کریں، تبصرے کریں، ان کی عزت اچھالیں، ان کو تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں کوئی کمی ہے ملاقات کریں، اچھے انداز میں اپنی شکایت کریں، اس کو ایسا لگتا ہے ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو اس کو درست کر لے تو بہت اچھا ہوگا، یہ طریقہ ہو۔ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس جو اعتراض ہے اس میں دم ہو، دلیل ہو، وہ سچا ہو، مخلص ہو، تو جب بندے کے اندر اتنا حوصلہ آتا ہے کہ براہ راست کہہ سکے، ورنہ خالی اعتراض کرنے والوں کو، الزام لگانے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو اتنا حوصلہ اور ہمت کہاں کہ وہ ڈائریکٹ کہہ سکے۔ ایک ہوٹل پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، if you satisfied tell us, if not tell us، آپ ہماری سروس سے مطمئن ہیں سب کو بولیے، کوئی حرج نہیں، اور ہم سے کوئی شکایت ہے ہمیں کہیے، ہماری شکایت ہم نے دور کرنا ہے، دوسروں نے نہیں۔ بیجا اعتراض اچھی بات ہے، علماء کی بے احترامی اچھی بات ہے، مؤذنین کے ساتھ بدسلوکی اچھا معاملہ ہے، باعث وبال ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات پوری کرتا ہوں، مجھ کو بھی نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، تو یہ بھی مسئلہ ہے، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو لوگ ایک مرتبہ مقرری کو دیکھتے ہیں، پھر ایک مرتبہ گھڑی کو دیکھتے ہیں، اور گھڑی دیکھتے ہیں، ویسے آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، میں شہر بھر میں 100 سے زائد مساجد میں پہنچتا ہوں جمعہ کے بیان کے لیے، ماشاءاللہ ان میں چند مساجد ایسی نظر ہے جہاں لوگ بہت سکون وقار سے باتیں سنتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، عمل کی ہم لوگوں کو توفیق دے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا سب سے بڑی جامع مسجد کا امام بھی وہی ہوتا تھا، وہ مسجد کے امام بھی تھے۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ پرچی بھیجی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق شکایت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور کی صحبت میں رہے، حضور نے دنیا میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اب سوچئے ان کا مقام کتنا بلند ہو۔ ایک موقع پر حضور نے کہا سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اتنا بلند مقام۔ وہ مسجد کے امام ہے، ایک شخص ان کے متعلق ان کا ایک مصلی شکایت کر رہا ہے، حضرت عمر کا شکایت پہنچی،
حیران ہو گئے. سعد کے متعلق شکایت ہے. 2 لوگوں کو بھیجا مدینے سے کوفہ، جاؤ اور شکایت کی تحقیق کرو. پورے کوفہ میں گھوم کر انہوں نے تحقیق کی، کسی نے ان کے متعلق کوئی شکایت نہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو ذاتی رنجش ہوتی ہے، اللہ واسطے بیر ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی اپنے کو مولانا کو سمجھ میں نہیں آتا، مجھ کو تو یہ علماء پہ مفتیان پہ بہت غصہ آتا ہے. بعض لوگ برملا کہتے ہیں بھائی مجھ کو یہ علماء مزاج میں میرے نہیں بیٹھے. بھائی آپ کو ان سے اتنی الرجی ہے، کہہ دیجیے میرے مرنے کے بعد وہ میری نماز جنازہ نہ پڑھائیں، مسجد پڑھی رہے گی، گلنے لگے گی، کوئی آئے گا نہیں پڑھانے. پھر ان کی خدمت مت لیجیے. تو ایک شخص کے پاس پہنچے تو کہنے لگا ہاں ان کے اندر بڑی کوتاہی ہے. کیا شکایت ہے؟ کہا دیکھو نماز صحیح نہیں پڑھاتے، نماز صحیح نہیں پڑھاتے، جہاد میں حصہ نہیں لیتے، اور فیصلہ صحیح نہیں کرتے. لوگ ان کے پاس پہنچتے، قاضی بھی تھے، تو انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو معذور کر دی کہ بھائی تمہارے اندر یہ کمی، اب تم امام نہیں رہ سکتے. شرعی وجہ ہو، امام صحیح نہ کرے، شرعاً اس کو معذور کیا جا سکتا، لیکن بغیر کسی وجہ کے الزام تراشی کرنا، بغیر کسی سبب کے. ہمارے شہر میں 30-40 سال تک امامت کرنے والے ائمہ، حفاظ، مؤذنین کو یوں نکال دیا گیا، کوئی بولنے اور روکنے والا. اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ اگر یہ شخص اپنے اس الزام میں جھوٹا ہے تو اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے اور اس کے فخر و فاقے کو بڑھا دے اور اس کو خواہشات نفسانی میں مبتلا کر دے. یہ بد دعا ہے. جانتے ہیں کہ وہ شخص اتنا بوڑھا ہوا. آپ دیکھیے کوئی کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، یہ جو آنکھوں کے پلکوں کے اوپر یہ جو بال ہے جس کو بھویں کہتے ہیں، یہ بال بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا. وہ اتنا بوڑھا ہوا کہ یہ بال اور آنکھوں کی پلکوں کے بال لٹک کر اس کی آنکھ پر آ گئے. مرنے کی تمنا کرتا تھا، موت نہیں آتی. اور فخر و فاقے میں ایسا مبتلا ہوا، دوسروں کا محتاج ہو گیا، کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں ہے. اور خواہشات نفسانی میں ایسا مبتلا ہوا، اس عمر میں بھی سڑکوں پر رات رہتی ہوئی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور پھر لوگ پکڑ کر اس کی دھلائی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے شرم نہیں آتی اتنے بوڑھے ہو کر ایسی حرکت کرتے ہو؟ تو کہتا تھا کیا کروں، سعد بن ابی وقاص کی بد دعا نے میرا یہ انجام دیا. تو بھیجا ائمہ، علماء، مؤذنین کو ستانے والے، ان پہ تبصرے کرنے والے، ان کی غیبت کرنے والے، ان پہ تہمت لگانے والے ذرا اس واقعے سے سبق اور کوشش کریں گے. ہمارے محسن ہیں، خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں. اللہ نے اپنے علم دین کی بدولت ان کو اپنے نبی کا وارث بنایا اور یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی میں چلنا چاہیے اور ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے. بوقت ضرورت ان کے کام آنا چاہیے. کوئی شکایت ہو اچھے انداز میں بول کر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بندہ اپنے محسن کو نہ جائے. ہمارے اپنے شہر میں چونکہ علماء ائمہ کی کثرت ہے، اس لیے لوگ بہت آسانی کے ساتھ اعتراض کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مارکیٹ میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو اس کی ویلو زیادہ کم ہو جائے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے اللہ ہماری نسلوں میں بھی علماء اور حفاظ کو پیدا فرمائے تاکہ قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے تو ان کی سفارش پر ہم لوگ بھی جنت میں چلے جائیں اور خدمت دین میں ہمارے خاندان کے کسی فرد کا بھی کوئی حصہ لگ جائے. دل سے دعا ہے اللہ تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق بخشے. وما توفیق الا باللہ.